کل 5 مئی کو سپریم کورٹ میں ایک بار پھر وقف قانون پہ سماعت ہونی ہے۔ سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت نے سینٹرل گورنمنٹ نے اپنا حلف نامہ داخل کر دیا۔ اب 2 دن قبل مسلم مسلح بورڈ نے بھی سینٹرل گورنمنٹ کے جواب کے حلف نامہ پر جوابی حلف نامہ داخل کیا۔ اس جوابی حلف نامے میں کئی اہم نقطے اٹھائے گئے ہیں، جس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ آئین جو قانون ہے، وقف قانون، فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسرا اہم یہ نقطہ پیش کیا گیا ہے کہ جب آپ وقف کا یوزر ختم کرنے کے بعد اگر مرکزی حکومت کا گورنمنٹ کا ہی کوئی نمائندہ جب جانچ کرے گا تو انصاف کیسے فراہم ہوگا، وہ حکومت کے دباؤ میں کام کرے گا۔ اس طرح کئی اہم نقطے کی طرف مسلم مسلح بورڈ نے اپنے جواب حلف نامے میں داخل کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ پوری جو مسلم مسلح بورڈ کا جو حلف نامہ ہے، جوابی حلف نامہ، اس کو سننے کے لیے آخر تک پورا ویڈیو دیکھیں۔ کل 5 مئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ایک بار پھر سپریم کورٹ میں وقف قوانین پر سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے، چیف جسٹس کی لیڈرشپ والی بینچ، اس معاملے میں سماعت ہو۔ اس سے پہلے جو مرکزی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو حلف نامہ ایفیڈیوٹ داخل کرنے کی جو وقت دیا تھا، اس مرکز نے اپنا حلف نامہ جوابی حلف نامہ داخل کر دیا ہے۔ اس حلف نامے میں جو مرکز نے 2 اہم باتیں کہی ہے۔ نمبر بات یہ کہی ہے کہ 2013 میں جو وقف ایکٹ پاس ہوا، وقف ترمیمی ایکٹ پاس ہوا، اس ایکٹ کے بعد 2025 تک 16% وقف املاک میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس طرح سے مرکزی حکومت نے وقف املاک کو پر ایک سوالیہ نشان لگاتے ہوئے کہا کہ 2013 کا جو وقف ایکٹ قانون تھا، اس قدر ظالمانہ قانون ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ غلط طریقے سے وقف بورڈ نے قبضہ کر کے اپنے وقف املاک میں اضافہ کیا ہے۔ مرکز کا جو اہم جو بات کہنی تھی، کل 5 مئی کو ایک بار پھر سپریم کورٹ میں وقف ایکٹ کو لے کر، وقف قانون کو لے کر سنوائی ہونی ہے۔ یہ سنوائی چیف جسٹس کی لیڈرشپ والی بینچ کرے گی، چونکہ اگلے چند دنوں میں ہی چیف جسٹس کا ریٹائرمنٹ بھی ہے اور نئے چیف جسٹس کو آنا بھی ہے۔ تو ایسے میں بہت کم امید ہے کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جسٹس کھنہ، سنجیو کھنہ، اپنے مدت کار میں اس وقف ایکٹ پر کوئی فیصلہ کر سکے۔ تاہم اس سے قبل پچھلی سماعت میں چیف جسٹس نے مرکزی حکومت کو کہا تھا کہ آپ اپنا حلف نامہ داخل کریں، اور اس وقت تک وقف قانون کے 2 اہم حصوں پہ روک لگا دی گئی تھی، جس میں سے غیر مسلموں کی شمولیت کو روک لگا دی گئی تھی، اسی طرح وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس پہ روک لگا دی گئی تھی۔ خود مرکز نے اس پہ یہ کہا تھا کہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ اب مرکزی حکومت نے اپنا جوابی حلف نامہ داخل کیا ہے، اور جوابی حلف نامے میں 3-4 اہم دلیل انہوں نے مرکز نے اپنی پیش کی تھی۔ پہلا یہ کہ چونکہ یہ پارلیمانی کمیٹی نے کافی غور و خوض کے بعد یہ قانون بنایا ہے، اور پارلیمنٹ کی اکثریت کے ساتھ یہ قانون پاس ہوا ہے، اس لیے کورٹ کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس قانون پر روک نہیں لگائے۔ دوسری اہم بات جو مرکزی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہا وہ یہ تھا کہ 2013 کا جو وقف ایکٹ قانون، جو ترمیمی وقف قانون پاس ہوا، اس قانون کے پاس ہونے سے لے کر 2013 سے لے کر 2025 تک وقف املاک میں 16% اضافہ ہوا ہے۔ یہ دعویٰ پیش کیا گیا، اور اس دعوے کے پیچھے مرکز کی منشا یہ ہے کہ مرکز یہ بتانا چاہتا ہے کہ دراصل 2013 میں جو قانون پاس ہوا، اس قانون کی وجہ سے وقف بورڈ کو اتنے سارے اختیارات مل گئے کہ وقف بورڈ جس املاک کو چاہتا ہے اس کو اپنا وقف بتا کر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس لیے اس قانون میں ترمیم ضروری تھی۔ اب یہ وقف جو ہے یہ شریعت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قانونی انتظامی معاملہ ہے، اور اس لیے ہمیں اس پہ قانون بنانے کا اختیار ہے۔ چونکہ جب پہلی سماعت میں کپل سبل جب بحث کر رہے تھے تو کپل سبل بار بار مرکزی حکومت کی توجہ مبذول کرا رہے تھے کہ یہ ہندوستان کے جو آئین میں، ہندوستان کے دستور میں جو مسلمانوں کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، جو آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 19 میں جن اختیارات کو دیے گئے ہیں، اس اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش ہے، چھیننے کی کوشش ہے۔ کپل سبل نے کہا، اس کا یہ 3 جو اہم پہلو ہے اس نے جواب دیا۔ اب مسلم مسلح بورڈ نے
مرکزی حکومت کے حلف نامے کے جواب میں جوابی حلف نامہ داخل کیا ہے۔ مسلم پسندہ بورڈ نے اپنے حلف نامہ میں مرکزی حکومت کی منشا پہ سوال کھڑا کیا ہے اور اس دعوے کو بھی ٹھکرا دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 16% وقف املاک میں اضافہ ہوا ہے۔ مسلم پسندہ بورڈ کی کا جو دعویٰ ہے، جو اس دعوے جو انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت وقف املاک میں جھوٹ بول رہی ہے، اس پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل ملک بھر میں اب تک صحیح سے وقف املاک کا رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا ہے اور کوئی ایسا نظام نہیں بنا ہے، تو کس بنیاد پہ اب تک کوئی سروے نہیں ہوا ہے، تو پھر کس بنیاد پر مرکزی حکومت دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ 16% کا اضافہ ہوا ہے جب سروے نہیں ہوا ہے؟ اب تمام ریاستوں میں سروے کا کام نامکمل ہے، تو کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھائی پہلے اتنا تھا، پہلے اتنا تھا؟ بھائی ابھی بھی لاکھوں جائیدادیں ایسی ہیں وقف کی جو اب تک رجسٹرڈ نہیں ہو پائی، جس کا سروے نہیں ہو پایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2013 میں بھی وقف کی ٹوٹل جو جائیداد ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اضافہ ہوا ہے؟ دوسری اہم بات جو کو مسلم پسندہ بورڈ نے اپنے جوابی حلف نامے میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرکزی حکومت بنیادی طور پر وقف جو ہے ایک اسلامی قانون کا حصہ ہے، مسلمانوں کا حصہ ہے، اس پہ مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے انتظامی امور کے نام پہ۔ اور اس ملک کے دستور نے، آئین نے، کنسٹیٹیوشن نے اس ملک کے تمام شہری کو، چاہے اس کا تعلق ہندو ہو، سکھ سے ہو، بدھزم سے ہو یا عیسائیوں سے ہو یا مسلمانوں سے ہو، سبوں کو اپنی مذہبی امور کو انجام دینے کی، اپنا مذہبی کام کرنے کی پرمیشن دیا ہے۔ تو پھر مسلم پسندہ بورڈ کہہ رہی ہے اپنے دعوے میں کہ پھر سپریم کورٹ اس کو کیوں مرکزی حکومت کیوں اس کو اپنے اختیار میں لینا چاہتی، کیوں چھیننا چاہتی؟ مسلم پسندہ بورڈ نے ایک اہم بات کی طرف نشاندہی گئی ہے کہ 31 اکتوبر 2024 تک وقف بورڈز کے ملک بھر کے جو وقف بورڈ ہیں ان کے سی او نے جو معلومات فراہم کی تھی اس کے مطابق وقف اسٹیٹس کی جو تعداد ہے وہ 3,30,800 ہے۔ جو ملک بھر میں جو وقف جائیداد ہے اس کی ٹوٹل تعداد جو 31 اکتوبر 2024 تک جو فراہم کی گئی تھی اس کے مطابق 3,30,800 ہے، جبکہ مرکزی حکومت نے جو جواب داخل کیا ہے، اپنا جو ایفیڈیوٹ داخل کیا، اس میں دعویٰ کیا ہے کہ 6,65,476 ہے۔ اب سپریم بورڈ بتا رہا ہے کہ آپ خود بھی 31 اکتوبر 2024 کو یہ بتلایا کہ 3 لاکھ ہے، 3 لاکھ سم تھنگ ہے۔ اب اچانک 5-7 مہینے کے بعد، اکتوبر سے لے کر اب تک 7 مہینے کے بعد اچانک آپ بتا رہے ہیں کہ 6 ہے۔ تو اب سوال یہ کہ پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اعداد و شمار میں ہی گڑبڑی ہے اور آپ اس میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو گڑبڑی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقف بورڈ نے کہا کہ جیسے اسپتال ہے، مساجد ہے، قبرستان ہے، اگر مسجد ایک قبرستان ہے اس میں مسجد ہے تو ایک وقف املاک کو گننے کے بجائے اس کو 2 گن لیا گیا ہے۔ قبرستان کو الگ گنتی کر لی گئی ہے، مسجد کو الگ گنتی کر رہا ہے۔ اگر قبرستان میں مسجد ہے تو مسجد کو الگ حصہ سمجھ لیا گیا ہے اور اس کو الگ بتایا کہ یہ ہے وہ ہے۔ مطلب جو گنتی ہوئی ہے وقف املاک کی اس میں ہیرا پھیری کر کے تضاد پیدا کر کے سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا، مسلم پسندہ بورڈ اپنے جوابی حلف نامے میں کلکٹر کے اختیارات پر بھی سوال کھڑا کیا ہے۔ بولا کہ کلکٹر کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس پہ اس مرکزی حکومت نے اپنے جوابی حلف نامے میں کچھ بھی نہیں بولا ہے، خاموشی اختیار کی ہے۔ اب کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ کلکٹر نے جو بورڈ نے اس قانون میں سب سے زیادہ رجسٹریشن پہ زور دیا گیا ہے، لیکن رجسٹریشن کا کیسے ہوگا اس سلسلے میں مرکزی حکومت نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی ہے۔ دوسرے اہم یہ ہے کہ 1995 کے ایکٹ میں جو وقف بائی یوزر کی جو باقی رکھا گیا تھا، آخر اس کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے اور ختم کرنے کے پیچھے منشا کیا ہے؟ بورڈ نے یہ سوال کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرے بورڈ نے یہ کہا کہ مرکزی حکومت کو، کوئی بھی حکومت کو
مسلمانوں کی مذہبی طریقے کو احترام کرنا چاہیے، ان کی عبادات کے طریقے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ملک کے مذہبی، یہ ملک کے کنسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے۔ اس ملک کے کنسٹیٹیوشن نے ہی یہ اختیارات دیے ہیں۔ اور وقف جو ہے اسلامی عقیدے کا حصہ ہے، جو خیرات دیا جاتا ہے اور اس کے صدقہ جاریہ کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ آرٹیکل 29 کا ہم یہ جو بورڈ نے اصل میں مرکزی حکومت نے جو زور دینے کی جو کوشش کی ہے کہ یہ وقف کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ شریعت کا معاملہ نہیں ہے، اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، اس لیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس میں ترمیم کریں۔ اس کے جواب میں بورڈ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ وقف کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے عقیدے سے تعلق ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے، دوسروں کی خیر و فلاح کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کریں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ دراصل بی جے پی جو گمراہ کن ایک پروپیگنڈا کرتے آئی ہے کہ وقف کا تصور صرف جو ہے ہندوستان میں ہے اور دنیا کے کسی ملک میں وقف کا تصور نہیں ہے۔ یہ بی جے پی نے اور بی جے پی کی میڈیا نے یہ ایک نیریٹو طے کرنے کی، نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو بہت سارے ہمارے دوست بھی اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ وقف صرف ہندوستان میں ہے، باقی دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں کئی سمبت پاترا اور کئی بی جے پی کے ممبروں نے کی تقریر میں یہ باتیں کہی گئی ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور فیک مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش ہے۔ اور اسلام کے پہلے دن سے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے اپنی جائیداد سے کنواں خرید کے وقف کیا، جو آج بھی وہ کنواں ہے، اور کئی جائیدادیں وقف کی۔ اور دنیا کے ہر اسلامی ملک میں وقف املاک کو، اور وزارت اوقاف ایک مکمل ایک شعبہ ہے۔ ترکی میں ایک وزارت اوقاف نام ایک شعبہ ہے، اور حال ہی میں دوبارہ میں ایک آرٹیکل بھی آئے کہ کس طرح سے ترکی میں کا وزارت اوقاف کام کرتا ہے۔ کویت میں مکمل طور پہ وزارت اوقاف ہے، جو زمینیں جائیداد وقف ہیں اللہ کے لیے اس کو سنبھالتی ہے، پھر اس پیسے کو لے کر دنیا بھر میں خیر و بھلائی کا کام کرتی ہے۔ تو یہ مسلم فضلہ بورڈ اپنے جوابی حلف نامے میں کہا ہے کہ وقف املاک کا تعلق جو ہے یہ کوئی انتظامی معاملے سے نہیں ہے۔ دوسری جواب دینے کی یہ ایک سوال یہ بھی کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی وقف جائیداد کو پر اعتراض ہو جائے گا کہ یہ وقف نہیں ہے، کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے کہ بھئی میری زمین وقف نہیں ہے، تو اس کا جانچ کرنے کا اختیار ٹربیونل سے چھین کر کسی سرکاری عملے کو دیا گیا ہے۔ اب بورڈ یہ کہتی ہے کہ کوئی سرکاری افسر ہے، کوئی ایسی زمین جو سرکار کی زمین ہے، جو وقف کی زمین ہے، سرکار دعویٰ ٹھوک دیتی ہے کہ نہیں یہ سرکار کی زمین ہے۔ اب اس کا فیصلہ کس کو دے رہے ہیں؟ سرکاری افسر کو دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکاری افسر جب خود ہی دعویٰ کرنے، خود ہی جب مدعی جو ہے خود جج بن جائے تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ بورڈ سب سے بڑا اہم سوال کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو افسر ہے کیا وہ افسر سیاسی لیڈروں کے پریشر سے آزاد ہوگا؟ کیا ان کے اشارے کے بغیر انصاف پر قانون کرے گا؟ تو یہ کیسا انصاف ہے؟ جس طرح سے غیر مسلموں کی ممبرشپ پہ سوال کھڑا کیا گیا تھا، اس کے جواب اس کو مرکزی حکومت نے اس کا بچاؤ کیا، کہا کہ بھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سیکولر کردار باقی رہے۔ تو بورڈ نے پھر وہی سوال جواب دینے کی کوشش کی۔ آپ دیکھے ہوں گے سنجیو کھنہ نے بھی، جو چیف جسٹس سنجیو کھنہ ہے، انہوں نے کئی مرتبہ جو 2 دن تک سنوائی چلی، ان سنوائی کے دوران کئی سوالات کھڑے کیے اس معاملے میں، اور سب سے سوال یہ کھڑا کیا، انہوں نے حکومت کے وکیل تشار مہتا سے سوال کیا کہ کیا ہندوؤں کے مندروں میں، سکھوں کے گرودوارا میں، عیسائیوں کے چرچوں میں کہ انتظامی امور میں مسلمانوں کو ممبر بنایا جائے گا؟ یہ سوال کھڑا کیا گیا۔ اس کا انہوں نے وہی لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ کہتی ہے کہ بھئی دراصل بورڈ نے کہا کہ بھئی چونکہ یہ مسلمانوں کے ذریعے وقف ہے اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں پر خرچ کرنا ہے، تو پھر اس میں غیر مسلم ممبر کی ضرورت کیا ہے؟ آخر بات جو سپریم کورٹ میں جو مرکزی حکومت نے کہا کہ یہ جو قانون بنایا ہے ہم نے 2025 وقف ایکٹ قانون بنایا ہے، یہ قانون کافی گہرائی اور تجزیہ کرنے کے بعد ہم نے بنایا ہے کہ یہ جو قانون ہم نے بنایا ہے، جو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ چونکہ آپ کیوں اس میں مداخلت کر رہے ہیں، ہم نے یہ قانون صرف ایسا نہیں کہ راتوں رات بنا دیا، بلکہ ہم نے کافی تجزیہ کرنے کے بعد، گہرائی کرنے کے بعد ہم نے قانون بنایا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی جب بھوری سماج کے نمائندوں سے ملاقات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 3 سال پہلے اس قانون کو بنا دیا تھا اور آپ لوگوں کو دیا تھا کہ آپ ٹکٹ لگائیں. تو اس پہ یہ ایک طرح سے بھرم پیدا کرنے کی کوئی، اس کے جواب میں بورڈ نے کہا کہ صرف پارلیمانی بورڈ کے بنا دینے سے کوئی قانون جامع نہیں ہو جاتا ہے. اور پارلیمانی بورڈ جو تھے، جو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جو تھی جگدمبیکا پال کی لیڈرشپ پہ، وہ کس طرح سے کام کر رہی تھی، بورڈ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس کے، سماجوادی پارٹی کے، ترنمول کانگریس کے جو ممبران تھے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں، انہوں نے کئی اعتراض اٹھائے ہیں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے طریقہ کار پر سوال کھڑا کیا ہے. اور خود جب کہ کس طرح سے کہ اکثریت کے رائے کو اہمیت دی گئی اور جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کی رائے کو، ان کے اعتراض کو درج تک نہیں کیا گیا. تو اس پہ اس مسلم لیگ بورڈ نے کہا کہ آپ نے کس طرح سے کام کیا ہے بورڈ نے، کہ آپ صرف اکثریت کی بنیاد پہ کسی بھی رائے کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے. تو اب بورڈ کہہ رہی کہ یہ قانون کوئی جامع نہیں ہے، سماج کے ہر ایک طبقے کی رائے نہیں لی گئی ہے اور اس کے لیے بنایا گیا ہے. آخر بات، ابھی جو بات بورڈ کہنا چاہتا ہے سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کر دیں، کنسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹ کو آپ ختم کر دیں. اور عدالت کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ قانون کو پرکھے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ قانون کنسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل جو اصول ہیں اس اصول کی کسوٹی پر اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. صرف اس لیے کسی قانون کا تجزیہ سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان نے اکثریت سے پاس کر لیا ہے. تو اگر یہ ہو جائے گا کہ جس کی سرکار آئے وہ اکثریت قانون کو اپنے لحاظ سے ڈھالتے رہے، تو پھر اس ملک کا آئین اور اس ملک کا دستور کمزور پڑ جائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ کل جب سپریم کورٹ میں 5 مئی کو اس معاملے میں جب سنوائی شروع ہوگی تو کورٹ کا کیا رویہ رہتا ہے، اور مرکزی سنجیو کھنہ اور ان کی جو لیڈرشپ میں دو مزید ججز ہیں وہ کس طرح سے مرکز کے جواب کو اور بورڈ کے جواب کو دیکھتی ہے. یہ لمبی قانونی لڑائی ہے اور ہم نے ابھی دیکھا کہ مسلم پسندہ بورڈ نے 30 اپریل کو بتی گل مہم چلائی اور یہ مہم بہت ہی کامیاب رہی. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو وقف قانون جو آیا ہے، اس وقف قوانین کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے مسجد، مدرسے، قبرستان اور دیگر فلاحی اداروں سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کے مسلمان پرامن احتجاج کرنے میں یقین رکھتے ہیں. اور کہیں پر جو مرشد آباد میں جو فرقہ وارانہ فساد ہوا، اس فساد کے متعلق آپ نے انصاف نیوز میں دیکھا کہ کس طرح سے مرشد آباد کے فساد کی آڑ میں ایک سازش رچی گئی تھی اور اس کے پیچھے کیا مقصد فرما ہے. اور دراصل یہ وقف قانون کے خلاف احتجاج کی وجہ سے تشدد نہیں ہوا بلکہ ایک سازش کے تحت وہاں پہ تشدد کرایا گیا. تو ہمیں احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ قانونی لڑائی بھی لڑنی ہے اور احتجاج کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے احتجاج کی وجہ سے نہ ملک کا قانون کو توڑیں، نہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے. بہت بہت شکریہ.